بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، بلکہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں سے کیسے جان چھڑائیں۔ دوستو، بری عادتوں سے جان چھڑانا ناممکن نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اس میں ہماری تھوڑی سی ہی محنت درکار ہے، اور اگر ہم کوشش کریں تو ہم بآسانی ان عادتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ دنیا کے مشہور ماہر نفسیات نے 2 قسم کے لوگوں پر ایک تجربہ کیا، اور اس تجربے سے جو نتائج آئے وہ بڑے حیران کن تھے۔ ان لوگوں میں ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو کہ بہت عرصہ سے سگریٹ نوشی کر رہے تھے، اور باوجود بہت ہی کوششوں کے وہ سگریٹ نوشی ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ اور دوسرے وہ قسم کے لوگ تھے جو کہ بہت ہی موٹاپے کا شکار تھے، اور غیر صحت مند خوراک کھا کھا کر ان کو کئی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی۔ ان ماہر نفسیات نے جو سگریٹ نوشی والے افراد تھے ان کو ایک کمرے میں بند کیا، ان کی جیبوں میں سگریٹ کی ایک ڈبی ڈالی، اور ان کو کہا کہ آپ 24 گھنٹے تک سگریٹ نہیں پئیں گے، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ سگریٹ پی لیں۔ اسی طرح انہوں نے جو موٹاپے کے شکار حضرات تھے ان کو دوسرے کمرے میں بند کیا، اور ان کو کہا کہ آپ 24 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ البتہ ان کی جیب میں انہوں نے مختلف چاکلیٹس اور مختلف قسم کی ٹافیاں وغیرہ رکھوا دی، اور ان کو کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو کھانے پینے کی اجازت دے دیں گے۔ جب 24 گھنٹے پورے ہو گئے تو ایک ماہر نفسیات سگریٹ نوشی کرنے والے حضرات کے کمرے میں گیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور ان کو کہا کہ اپنی سگریٹ کی ڈبی جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، لیکن ابھی کوئی سگریٹ نہ لگائے۔ انہوں نے جب ڈبیاں نکال لی تو ان کو کہا کہ آپ ابھی اس ڈبی کو 2 منٹ تک خالی دیکھتے رہیں۔ جب 2 منٹ پورے ہو گئے تو ماہر نفسیات نے کہا کہ آپ ابھی اپنے سگریٹ کی ڈبی کو کھول لیں۔ انہوں نے جب سگریٹ کی ڈبی کھولی تو ماہر نفسیات نے کہا کہ اب بجائے سگریٹ نکالنے کے آپ ان سگریٹس کو 2 منٹ تک دیکھتے رہیں۔ 2 منٹ کے اختتام پر ماہر نفسیات نے کہا کہ آپ ابھی ایک سگریٹ نکال لیں، لیکن اس کو منہ سے نہ لگائے، اور 2 منٹ تک اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھیں۔ جب 2 منٹ پورے ہوئے تو ماہر نفسیات نے کہا کہ آپ یہی سگریٹ منہ سے لگا لیں، لیکن ابھی اس کو جلانا نہیں۔ 2 منٹ کے بعد ماہر نفسیات نے ان کو کہا کہ ابھی آپ ایک لائٹر پکڑ لیں، لیکن ابھی آپ نے سگریٹ جلانی نہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 گھنٹہ پورا گزر گیا، اور اسی طرح ماہر نفسیات ان کو 2 منٹ کے وقفے سے مختلف کام کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس نے ان کو سگریٹ جلانے نہیں دیا۔ اس کے بعد ماہر نفسیات نے ان کو چند ہی منٹوں میں سگریٹ کے مضر ترین اثرات کے بارے میں بتایا، اور ان کو کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بیماری طویل مدت سے سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے لاحق ہو چکی ہے، اور اگر یہی اسی طرح سے جاری رہا تو کچھ ہی عرصے میں یہ بیماری اس شکل کو اختیار کر لے گی جو پھر لا علاج ہونے کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ماہر نفسیات نے ان کو کہا کہ ابھی آپ کے پاس سگریٹ بھی ہے اور لائٹر بھی ہے، تو آپ اپنی سگریٹ جلا سکتے ہیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان لوگوں میں 50 سے لے کے 60% کے لوگوں نے سگریٹ کو جلایا تک ہی نہیں، اور جو باقی تھوڑے بہت تھے جنہوں نے جلایا بھی تھا تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بھی سگریٹ نوشی کو ترک کر دیا۔ اسی طرح دوسرے کمرے میں جو موٹاپے کے شکار حضرات تھے ان کے پاس ایک اور ماہر نفسیات گئے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ان کے ساتھ یہی عمل کیا کہ آپ اپنی جیب سے چاکلیٹس اور ٹافیاں وغیرہ نکالے، لیکن اس کو کھائیں نہیں، اس کو دیکھے۔ پھر اسی طرح 2 منٹ کے وقفے کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ وہ چاکلیٹ وغیرہ نکال دے، لیکن ابھی تک اس کو کھائے نہیں، اور کرتے کرتے انہوں نے بھی اسی طرح سے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کے ساتھ یہی عمل دہرایا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے موٹاپے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، اور کہا کہ آپ کی موٹاپے کی وجہ سے آپ کے جو مختلف قسم کے معائنے ہوئے ہیں طبی، ان میں یہ جو بیماریاں آپ کو
لگ چکی ہے اور یہ بیماریاں جو ہے وہ کچھ عرصے میں لگ سکتی ہے اگر آپ اسی طرح سے بغیر سوچے سمجھے کھاتے پیتے رہیں۔ پھر ان کے سامنے انہوں نے ایک سائڈ پہ مختلف بیکری کے آئٹمز رکھے، آئس کریمز وغیرہ رکھی، اور دوسرے سائڈ پہ انہوں نے ایک ٹیبل پہ جو صحت مندانہ خوراک ہے وہ رکھ دیا، اور ان کو آپشن دی کہ آپ جو مرضی کھانا چاہے آپ کھا سکتے ہیں۔ حیران کن طور پہ اس کمرے میں بھی کوئی 50 سے لے کے 60% لوگوں نے جو غیر صحت مندانہ خوراک تھی اس کو بالکل ترک کیا، اور انہوں نے صحت مندانہ اور صحت افزا خوراک سے شروعات کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ انہوں نے کون سی وہ ٹیکنیک استعمال کی، کون سا ایسا عمل انہوں نے کیا کہ جس سے ان لوگوں کی سوچ ہی بدل گئی، یا ان کا جو رویہ تھا سگریٹ نوشی کے لحاظ سے یا خوراک کے لحاظ سے وہ تبدیل ہو گیا۔ دوستو، اس ٹیکنیک کو ان ماہر نفسیات نے نام دیا سرفنگ دا ارج۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سرفنگ دا ارج سے کیا مراد ہے۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو سمندر میں لہروں کے اوپر جو لوگ ایک تختے سے، جس کو سرف بورڈ کہتے ہیں، اس کی مدد سے جو لہروں کے اوپر وہ کھیلتے ہیں یا اس لہروں کو اوپر قابو پا کر وہ اس لہر کے اوپر ہی رہتے ہیں، تو اس کھیل کو سرفنگ کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایک طرح سے ان لہروں پر قابو پا لیتے ہیں اور ان کے اوپر رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مطلب سرفنگ کا۔ ابھی ارج جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی خواہش ہوتی ہے، وہ جو آپ کے اندر یکدم سے ایک خواہش آتی ہے تو اس کو ارج کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان تجربات میں ان ماہر نفسیات نے کیا کیا کہ انہوں نے تو پہلے ان کو 24 گھنٹے تک اپنی اس عادت سے دور رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے وہ سگریٹ کی ڈبی اور وہ ٹافیز اور وہ چاکلیٹس ان کے پاس رہنے دی، اور 24 گھنٹے بعد جب ان کے استعمال کا ٹائم آیا تو اس کے باوجود بھی ماہر نفسیات نے ان کو کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ صرف اسی باتوں میں لگائے رکھا، اور وہ چیز بیسیکلی ان کے ہاتھ میں ہی رہی لیکن وہ اس کو استعمال نہ کر پائے۔ تو وہ جو یکدم ایک خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کھانے کی یا اپنے اس عادت کی، تو بیسیکلی ان ماہر نفسیات نے ان تمام حضرات کو بتایا کہ جو آپ کی یہ اچانک والی خواہش ہے اس پہ قابو پانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے 24 گھنٹے اس کے ہونے کے باوجود اس پہ قابو پائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ استعمال کرنے کا ٹائم بھی آیا یا وہ عادت دہرانے کا ٹائم بھی آیا تو اس کے باوجود بھی وہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ اپنے آپ کو روکے رکھنے میں کامیاب رہے۔ تو اس چیز نے ان تمام حضرات کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ جو ہماری خواہش ہے یا یہ جو ہماری عادت ہے، یہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بالکل بھی کنٹرول نہیں ہونے والی یا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ بالکل ہمارے بس کی بات ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ سوچ تھی جو ان میں ایک بڑی تبدیلی لے کے آئی اور جو ان کو بتا سکی کہ یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ بہت ہی ممکن ہے۔ تو برائے مہربانی آپ بھی اسی سرفنگ دی ارج کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے اپنی بری عادات سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کو یہ بری عادت ہو کہ وہ بہت زیادہ سویٹس کا استعمال کرتا ہو یا اس کے کھانے پینے کی جو عادتیں ہیں وہ بگڑی ہوئی ہو، تو ہم بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی جیب میں یہی سویٹس ہم رکھ کے پھریں، چاکلیٹس ہو یا ٹافیز ہو، لیکن ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ اور ممکن ہے کہ ہم شروع کے کچھ کوششوں میں ناکام رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی ہمت ہاریں اور ہم بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کریں، اور ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ کہ یہ بری عادات ہم سے مکمل طور پر چھوٹ جائے گی۔
دوستو اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔